بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے متعلق چند مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ہی خاص مسائل ہیں، توجہ فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صدقہ فطر کے موضوع پر آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نابالغ اولاد صاحب نصاب ہو، یعنی کہ وہ مالدار ہے، تو کیا وہ صدقہ فطر اپنا خود ادا کر سکتی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کسی کی نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے، وہ خود مالدار ہے، تو وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزے نہیں رکھتے، کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، کیا اس کا فطرانہ دینا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس کا فطرانہ دینا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے، کیا اس کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ادا کر دے گا تو وہ جائز ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ثواب بھی ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو ورثاء پر، یعنی کہ جو مرنے والے کے ورثاء ہیں، ان پر فوت شدہ آدمی کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف سے ورثاء پر فطرانہ دینا ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق کے بعد فوت ہوتا ہے، تو کیا ورثاء پر اس فوت شدہ آدمی کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق کے بعد فوت ہوتا ہے، تو ورثاء پر فوت شدہ آدمی کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے عید کے دن عید سے پہلے ادا کرے یا عید کے بعد ادا کرے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، افضل طریقہ یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید الفطر کے دن عید سے پہلے فطرانہ دینا بھول گیا ہے، تو کیا وہ آدمی بعد میں دے سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ عید الفطر کے دن عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے۔ اگر پہلے ادا نہیں کر سکتا تو بعد میں ادا کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان پر فطرانہ واجب ہے، وہ کتنا فطرانہ ادا کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تقریباً 1.25 سیر گندم یا اس کے پیسے ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا فطرانہ، یعنی کہ ایک آدمی اپنا جو فطرانہ بنتا ہے تقریباً 200 روپیہ، وہ کئی آدمیوں کو دے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک آدمی اپنا فطرانہ کئی آدمیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر اپنا سارا فطرانہ جمع کر کے ایک آدمی کو دے سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کئی آدمی بھی مل کر اپنا فطرانہ جمع کر کے ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سکے بھائی یا سکی بہن یا اپنی بھابھی یا ماموں یا مامی، چاچو چاچی، کیا ان کو فطرانہ دے سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان رشتہ داروں کو فطرانہ دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میاں بیوی ایک دوسرے کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو فطرانہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے ماں باپ کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو فطرانہ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دادا جان اور دادی جان کو فطرانہ دینا کیا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے دادا جان کو اور دادی جان کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم کا کیا کسی آدمی کو مالک بنانا ضروری ہے؟
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ فطر کی رقم کا کسی مسلمان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے پیسے کیا مسجد میں لگانا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ فطر کے پیسے مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا صدقہ فطر کے پیسے عیدگاہ پر لگانا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ فطر کے پیسے عیدگاہ پر لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا صدقہ فطر کے پیسے جنازہ گاہ پر لگانا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں عید الفطر کے پیسے جنازہ گاہ پر لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا صدقہ فطر کے پیسے مہمان خانے پر لگانا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں توجہ فرمائیں، صدقہ فطر کے پیسے مسجد پر لگانا، عیدگاہ پر لگانا، جنازے گاہ پر لگانا، مہمان خانے پر لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صدقہ فطر کے پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کا کسی مسلمان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا صدقہ فطر جو ہے کسی کافر کو دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ فطر جو ہوتا ہے کسی کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، بیواؤں کی اور یتیموں کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے نفل۔ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، واجب جیسے نذر اور فطرانہ ہے، نفل جیسے عام صدقہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر اپنا ادا نہیں کرتا، عید سے پہلے، عید کے دن یا اس کے بعد اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اگر کوئی آدمی صدقہ فطر اپنا ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائیں تو کیا ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر کرے گا تو ادا ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو آدمی گناہ گار نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر کے پیسے لے کر آدمی جو ہے جہاد کو چلا جاتا ہے یا تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے یا کوئی نلکا لگوا دیتا ہے یا مسجد میں پنکھے لگوا دیتا ہے یا مسجد کی صفیں لے کر دے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ آدمی جس کو صدقہ فطر لگتا ہے، جس کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، جب وہ صدقہ فطر لے لیتا ہے پھر اس کی مرضی، چاہے وہ پنکھے لگوا دے مسجد میں، چاہے وہ صفے لے کر دے دے، چاہے وہ مدرسے میں بچوں کے لیے وقف کر دے، چاہے وہ نلکا لگوا دے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر کے پیسوں سے مسجد کے باہر باغیچہ لگوا دیتا ہے یا مدرسے کے باہر پودے لگا دیتا ہے تو کیا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ آدمی جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ آدمی اپنے پیسوں سے یعنی کہ صدقہ فطر کے پیسوں سے مسجد کے باہر یا مدرسے کے باہر پودے لگوا دے، باغیچہ لگوا دے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان پیسوں کا کسی غریب آدمی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا تھا سیر کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے باہر نکلا ہوا تھا تو اس کو رستے میں فقیر مل گیا، اس کے پاس صدقہ فطر کے پیسے نہیں تھے بلکہ صدقہ فطر کے پیسے اس کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی طرف سے جو اپنا ذاتی خرچہ ہے اس میں سے اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا اور گھر آ کر وہ جو صدقہ فطر کے پیسے تھے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سکے بھائی یا بہن کو صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو کیا اس کو دے سکتا ہے؟ یہ عمل جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا سکا بھائی یا بہن اتنے غریب ہیں کہ ان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، وہ حقدار ہیں، تو اپنے سکے بھائی اور بہن کو صدقہ فطر کے پیسے دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے پیسوں کو رفائی کاموں میں لگانا جائز ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صدقہ فطر کے پیسوں کو رفائی کاموں میں لگانا جائز نہیں ہے بلکہ ان پیسوں کا کسی فقیر مسلمان کو مالک بنانا
بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ آگے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ معاف کرے نماز بھی نہیں پڑھتا، تراویح بھی نہیں پڑھتا اور روزے بھی نہیں رکھتا، کیا اس پر صدقہ فطر دینا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھو کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا فرمایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہرحال بڑی سخت وعیدیں ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔